ارشاد باری تعالیٰ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے معنی ہوتے ہیں خبردار کے. اللہ کا معنی ہے خبردار. اللہ وارن کر رہے ہیں بندے کو خبردار بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ بے شک اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. سکون خدا کے ذکر میں ہے, سکون خدا کو یاد کرنے میں ہے. نبی پاک نے فرمایا وَمَن طَلَبَ الْمَوْلَى فَلَهُ الْكُلُّ, اور جس نے مولا کو طلب کر لیا اسے سب کچھ مل گیا. دنیا کی طلب انسان کو ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں لے کے جاتی ہے. دنیا کی طلب انسان کو رسوائیوں کے گڑھے میں ڈال دیتی ہے. وہ خدا کی محبت انسان کو رسوا نہیں ہونے دیتی بلکہ اسے ولی بنا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت میں, اپنے عشق میں پختگی عطا فرمائے. وَمَن طَلَبَ الْمَوْلَى فَلَهُ الْكُلُّ, اور جس نے مولا کو طلب کر لیا اسے سب کچھ مل گیا. دنیا کی ساری رنگینیاں ایک طرف, دنیا کے سارے لیل و نہار ایک طرف, دنیا کے شش جہات ایک طرف, ہر شے ایک طرف, خدا کا ذکر ایک طرف. سارے سکون مل جائیں, ساری آسائشیں مل جائیں, خدا کے ذکر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کوئی کہتا ہے مجھے اچھا صوفہ مل گیا تو اسے سکون آ گیا بیٹھنے کے لیے. کوئی کہتا ہے مجھے اچھا بیڈ میسر آ گیا, اچھی لکڑی, اچھا فرنیچر. نہیں بابا نہیں, یہ دنیا کے لیے سکون ہے. لیکن سکون دائمی اگر کسی میں ہے تو وہ خدا کے ذکر سے ہے. جب بندہ خدا کا ذکر کرتا ہے تو وہ ذاکر بنتا ہے. کون بنتا ہے؟ ذاکر. وہ ذکر الہی کرنے والا ذاکر بنتا ہے تو خدا اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے. اب خبردار اس لیے لگایا اللہ نے کہ دنیا ساری کو وارن کیا, الرٹ کر دیا کہ تم دنیا میں سکون نہ ڈھونڈنا. پچھلے بھی چلے گئے, ہمارے آباء و اجداد چلے گئے, ہمارے باپ دادا چلے گئے, آپ سب کے جن کے ہیں اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے. جانا تو ہے دنیا سے, سب نے رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ہر ایک نے دنیا سے پردہ کر جانا ہے, چلے جانا ہے دنیا سے. ہمارے پچھلے چلے گئے, ہم بھی چلے جائیں گے, ہماری اولادیں بھی چلی جائیں گی, لیکن نام اس کا رہے گا جس نے خدا کے نام کو زندہ رکھا. خدا اس کے نام کو زندہ کرے گا. خدا تو کس کا چرچا کرتا ہے؟ فرمایا اس کا چرچا کرتا ہوں جو ہمیشہ کے لیے میرا ذکر کرنے لگ جائے, جو ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے اور میری شاد کا دم بھرنے لگ جائے. پھر ہم بھی بتا دیتے ہیں, کسی کو داتا علی حجویری بنا دیتے ہیں, اور پھر کسی کو بو علی قلندر بنا دیتے ہیں, کسی کو امام بری بنا دیتے ہیں, کسی کو فرید گنج شکر بنا دیتے ہیں. یہ اللہ کے جلوے ہوتے ہیں. اور ذکر سے اطمینان حاصل کیا جاتا ہے, ہر وقت کیا جاتا ہے, کرنا بھی چاہیے. جب بندہ تھکا آ رہا ہو, دنیا کی رنگینیوں میں پڑ جائے تو دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ذکر سے اطمینان حاصل کرو. دنیا کی ساری دولت اکٹھی کریں آپ, کائنات کی ساری دولت. اچھا جس کے پاس گاڑی آ جائے اس کو سکون ملتا ہے؟ بتائیں مجھے, مل جاتا ہے سکون؟ نہیں ملتا. جس کے پاس اپنا گھر ہو اسے سکون مل جاتا ہے؟ نہیں ملتا. جس کے بیوی بچے ہوں, مکمل ہو جائے فیملی, اسے سکون مل جاتا ہے؟ نہیں ملتا. جس کی ایک بیوی ہو اسے سکون ملتا ہے, جس کی 2 بیویاں ہوں اسے سکون ملتا ہے, جس کی 3 بیویاں ہوں اسے سکون ملتا ہے, جس کی 4 ہوں اسے سکون ملتا ہے, پورا قبیلہ پاس ہو سکون ملتا ہے. ہاں اللہ نے سب کچھ دے دیا, ساری چیزیں دے دی, مگر فرمایا خبردار
اور بے شک دل کا اطمینان حاصل کر رہے تو میرا ذکر کرو. خدا سے دوری بندے کی روح کو بیمار کر دیتی ہے اور بندہ ضعیف ہوتا چلا جاتا ہے. ضعیف کیسے؟ روح بوڑھی ہوتی چلی جاتی ہے. روح بوڑھی ہوتی چلی جاتی ہے. ادھر آ جائے. روح بوڑھی ہو گئی, ذکر نہیں کیا, ذکر میں پختگی نہ رہی, ذکر ہم نے ٹائم سے نہ کیا. اگر آپ پودے کو پانی نہیں دیتے, بسم اللہ, تو پودا پھلتا پھولتا نہیں ہے. اس کی خوراک ہے کہ اسے پانی دیا جائے. مٹی پانی کا تقاضا کرتی ہے کہ اسے پانی دیا جائے تو وہ پودے کو بڑا کرتی ہے. روح کی غذا ہے ذکر, اور جب بندہ ذکر اور فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو بڑا مقام دے دیتا ہے. کیا دے دیتا ہے؟ کیا دیتا ہے؟ مقام. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو مقام عطا فرمایا. فرمایا فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, میں تمہارا چرچا کروں گا. اب یہ جو اللہ کے ولیوں کے عرس ہو رہے ہیں, یہ کیا ڈرامہ ہے خالی؟ یہ خالی شوبدہ بازی ہے؟ نہیں بابا نہیں, یہ ڈرامہ نہیں ہے, یہ اقساط نہیں ہے جو ہر سال پوری کی جاتی ہے. نہیں, یہ خدا جلوے دکھا رہا ہے کہ دنیا میں اولیاء نے مجھے یاد کیا, جان میں ان کا چرچا کر رہا ہوں. حضرت داتا علی اجویری کا کوئی مقام رک گیا کسی معاملے میں, تو آپ سرائے میں چلے گئے. سرائے کس کو کہتے ہیں؟ ہاں, سرائے آرام کرنے والی جگہ کو کہتے ہیں, جہاں لوگ آرام کرتے تھے پرانے زمانوں میں, مسافر جہاں آرام کرتے تھے. آپ سرائے میں بیٹھے جا کے, مقام رکا ہوا تھا. جب اولیاء اللہ کا مقام رکتا ہے تو وہ سفر کرتے ہیں. آپ سفر کے لیے آپ نے ارادہ فرمایا, نکل پڑے. داتا صاحب نکلے نا جب, تو دیکھا کہ کچھ درویش بیٹھے ہوئے ہیں سرائے میں, کیلے کھا رہے ہیں, چھلکا داتا صاحب کو مار رہے ہیں. کیلا کھا رہے ہیں, چھلکا داتا صاحب کو مار رہے ہیں. کیلا کھا رہے ہیں, چھلکا داتا صاحب کو مار رہے ہیں. ان میں سے ایک صوفی بولا, جب سارے کیلے ختم ہو گئے نا تو داتا صاحب نے گردن جھکائی, اوپر نہیں اٹھائی. فرمایا پھل پکا ہوا ہے, پھل پکا ہوا ہے. داتا صاحب بولے نہیں, بات نہیں کی. تو داتا صاحب فرماتے ہیں اسی وقت عاطف غیبی سے آواز آئی, اے علی حجویری, جو تیرا رکا ہوا مقام تھا ہم نے اسے بحال کر دیا ہے. یہ صبر و رضا کا مقام. اور پھر یہاں اللہ کا ذکر. جو اللہ کا ذاکر ہو پھر اللہ ادھار نہیں چھوڑتا. مجھے لوگ کہتے ہیں پیر صاحب مجھے وظیفہ دے. لوگوں نے ڈرامہ بنایا ہوتا ہے, 10 دن کیا, 11 دن اپنے مفاد کے لیے کیا, 21 دن کیا اپنے مفاد کے لیے کیا. جو کوئی بھی ہے چہ جائے کہ جس طرح کا بھی بندہ ہے, میں ہوں اپنی بات کر دیتا ہوں. عبادت بھی اپنے مفاد کے لیے کرنا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. عبادت خشوع اور خضوع مانگتی ہے. عبادت خدا کے حضور جھکنے کا نام ہے. اور جب اللہ دیکھتا ہے نا کہ بندہ بغیر لالچ کے میرے بارگاہ میں آ کے جھک گیا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی عطا کر دیتا ہے جو اسے نہیں چاہیے ہوتا, وہ بھی دے دیتا ہے. آئے بچہ روتا ہے تو خالی ماں دودھ پلاتی ہے, بندہ روتا ہے تو رب اسے سب کچھ دے دیتا ہے. پوری جہنم کی آنکھ کو بجھانے کے لیے بندہ مومن کے آنکھ کا ایک آنسو کا قطرہ ہی کافی ہے. آؤ رب کی بارگاہ کی طرف. رب کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ مولانا روم نے فرمایا, بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا, گرچہ کافرو گبرو بت پرستی بازا, ای درگاہ ہے ماں درگاہ ہے.